अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शाहिद शौकिया या हालात का सताया हुआ चोर न था, बल्कि चोरी उसका आबाई पेशा था। पुश्तों से उसके आबा व अजदाद चोरी करते आए थे। उसका बाप और उसका दादा नामी गिरामी चोर थे। चोरी की बेशुमार वारदातों के बावजूद वो कभी पकड़े न गए थे। वो इस खानदान का वाहिद चश्मो चिराग बचा था जो अपने आबा व अजदाद के हुनर को जिंदा रखने पर कमर बस्ता था। उसके बाप दादा के ज़माने में चोरी करना आज की बनिस्बत आसान काम था। अब छोटी दीवारों, खुले डुले सहन वाले मकानात में दाखिल होने के लिए दरवाजे के अलावा कोई रास्ता न था। पुख्ता और कंक्रीट की दीवारों में नकब भी नहीं लगाई जा सकती थी। शाहिद फितरतन डरपोक था और रात के अंधेरे से उसे खौफ आता था। लेकिन चूंकि वो चोर था, इसलिए चारों नाचार रात के अंधेरे में ही वारदात के लिए उसे निकलना पड़ता था। ना तो किसी किस्म का हथियार रखने की शाहिद में हिम्मत थी और ना ही हथियार इस्तेमाल करने की, हालांकि उसके पेशे में ये इजाजत थी। वो एक सर्द और कोहर में डूबी हुई तारीक रात थी। गुज़िश्ता 15 रोज से शाहिद कोई छोटी मोटी वारदात भी नहीं कर सका था। उसकी जेब में सिर्फ 50 का मोड़ा तोड़ा नोट बचा हुआ था जो बामुश्किल कल के दिन को धक्का लगा सकता था। उसने जिस्म पर तेल मला और एक पुरानी मैले कुचैली सिया रंग की पतलून कमीज पहनी। सूती कपड़े का खाली थैला हाथ में लपेटा, फिर कुछ पढ़कर अपने ऊपर फूंका और बाहर निकल आया। वो जेकब लाइन की एक तंगो तारीक कोठड़ी में रहा करता था। शदीद सर्द और ठंडी हवा ने उसका इस्तकबाल किया। उसने अपने जिस्म में कपकपी सी दौड़ती हुई महसूस की। रात का 1 बज रहा था। शहर वाले अपने गर्म बिस्तरों में दुबके महवे ख्वाब थे। शाहिद तकरीबन आधे घंटे गलियों सड़कों में से गुजरकर एक मुत्तमुल रिहायशी इलाके में पहुंचा। वो अंधेरे अंधेरे चल रहा था। वो बज़ाहिर नजरें झुकाए बिल्ली की चाल चलता हुआ जा रहा था, लेकिन उसकी कनखियां इर्द गिर्द के मकानात का उकाबी जायजा लेने में मसरूफ थी। कहीं कोई मकान ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिसके अंदर चोरी छुपे दाखिल हुआ जा सके। कुछ ही देर में वो चलते चलते इलाके से निकल आया। उसका दिल डूबा जा रहा था। आज वो मायूस हो चुका था। वो सोचता हुआ जा रहा था कि काश किसी वारदात में कोई लंबा माल हाथ आ जाए तो वो ये अपना जद्दी पुश्ती काम छोड़कर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेगा। चौकीदार की सीटी की आवाज आई तो शाहिद निहायत महारत से किसी आड़ में दुबक जाता था। वो अंधेरे में इस तरह चल रहा था जैसे खुद अंधेरा हो। मकानात का सिलसिला खत्म हो चुका था। अब सड़क के दोनों किनारों पर खाली प्लॉट थे जिन पर मालकान ने कदादम 4 दीवारी करवाकर छोड़ दी थी। सड़क पर घुप अंधेरा था। सड़क के दाएं बाएं मध्यम सरकारी लाइटें सिर्फ आबादी वाले इलाके में ही नस्ब थी। अंधेरे के खौफ ने और उस पर शदीद सर्दी की लहर ने शाहिद के जिस्म पर लर्जा तारी कर रखा था। वो भी अजीब चोर था। उसके पेशे का अंधेरे से चोली दामन का साथ था, लेकिन फिर भी वो अंधेरे से ही खौफ खाता था। शाहिद ने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। इसी सड़क पर कुछ दूर एक मुजाफाती आबादी थी। शाहिद को उम्मीद थी कि वो आज वहां से कोई ना कोई छोटी मोटी चोरी की वारदात करने में जरूर कामयाब हो जाएगा। अकब में आई हुई कार की धीमी आवाज शाहिद के चौकन्ने कानों ने फौरन सुन ली थी। कार अगरचे अभी दूर थी, लेकिन उसकी हेडलाइट्स की रोशनी उस तक पहुंच चुकी थी। शाहिद जहां खड़ा था वहीं जमीन से चिपक गया, क्योंकि मुतवक्के कार पुलिस की मोबाइल भी हो सकती थी। कार ऐन शाहिद के सामने आकर रुकी। शाहिद छिपकली की मानिंद सड़क से चिपका हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आज तक पकड़ा नहीं गया था। उसे यकीन हो गया कि ये पुलिस की मोबाइल है और उसे देख लिया गया है। उसने खुद पर बेहोशी तारी करने की अदाकारी कर ली और थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो गया। गाड़ी का दरवाजा खुला, कोई उतरा, भारी कदमों की चाप उभरी। कोई चलता हुआ सड़क की दूसरी जानिब गया। आहिनी दरवाजा खुलने की चरचराती आवाज आई। भारी कदमों की चाप फिर उभरी। कोई कार में आकर बैठा। कार स्टार्ट हुई। कार ने मामूली सा रिवर्स लिया और तेजी के साथ आहिनी दरवाजे में दाखिल हो गई। शाहिद को शदीद हैरत हुई कि वो बिल्कुल सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और कार की रोशनी में 2 मरतबा नहाया भी था, लेकिन कार वाले ने उसे नहीं देखा था। आज ऊपर वाला शाहिद पर मेहरबान था। शाहिद ने धीरे धीरे सर उठाया और उस जानिब देखा जहां कार गई थी।
اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی۔ آہنی دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی سے جھلملاتا ہوا ایک عالیشان مکان کھڑا تھا۔ شاہد کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ واقعی اسے اب چوری جیسے معزز پیشے سے ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے تھا۔ اتنا عالیشان مکان اسے نظر نہیں آیا تھا۔ مکان کے چاروں جانب تو مرکزی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ شاہد نے یہ سوچنا ترک کیا کہ کچھ دیر پہلے اسے یہ مکان کیوں نظر نہیں آیا تھا، اور وہ چشمے زدن میں مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مرکزی دروازے سے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ عقب میں آہٹ سنائی دی تو شاہد نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ وہ دروازہ جس سے وہ ابھی ایک لمحے پہلے اندر داخل ہوا تھا بند ہو چکا تھا۔ شاہد سمجھ گیا کہ دروازہ ریموٹ کنٹرول تھا۔ کار والے نے اندر جا کر دروازہ ریموٹ کنٹرول سے بند کر دیا۔ دائیں جانب ایک باغیچہ تھا۔ باغیچے کے کنارے پر سدا بہار کی نمائشی جھاڑیاں تھیں۔ شاہد نے مہارت کے ساتھ ربڑ کی طرح چلک لی اور ایک ہی جست میں جھاڑیوں کے پیچھے دبک گیا۔ سناٹا اتنا شدید تھا کہ پتا کھڑکنے کی آواز بھی آ جاتی، لیکن شاہد نے جست اس طرح لگائی تھی کہ معمولی سی بھی آواز پیدا نہیں ہوئی۔ کچھ دیر جھاڑیوں میں دبکا رہنا اس نے مناسب سمجھا۔ مکینوں کے سو جانے کی تسلی ہو جانے کے بعد ہی اب اس نے جھاڑیوں سے نکلنا تھا۔ کوہر کی سفیدی آہستہ آہستہ مکان کو ڈھانپتی جا رہی تھی۔ شاہد کو جھاڑیوں میں دبکے ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس دوران اسے معمولی آہٹ بھی سنائی نہ دی تھی۔ اب وہ باغیچے سے نکلنے کی سوچ رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے سر پر پروں کی بھاری پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ پھڑپھڑاہٹ اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ شاہد پیچھے کی جانب الٹ کر گر پڑا۔ سامنے نظر پڑی تو اس کا خون منجمد ہو کے رہ گیا۔ اس کے سامنے خشک ٹہنی پر سیاہ رنگ کا ایک دیو ہیکل الو بیٹھا ہوا اسے گھور رہا تھا۔ اس نے پہلے صرف الو کی تصاویر دیکھی تھی، الو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ شاہد کو اپنی ہڈیوں کا گودا جمتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ الو ایک ٹک اسے گھور رہا تھا۔ پھڑپھڑاہٹ کی آواز اچانک پھر گونجی اور الو 3 منزلہ دکان کی چھت کی جانب اڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ شاہد کے رکے ہوئے سانس بحال ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے جی میں آیا کہ الٹے پیروں یہیں سے لوٹ جائے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ خواہ خواہی جنگلی الو سے ڈر رہا ہے۔ عالیشان اور پرشکو تعمیر اسے بتا رہی تھی کہ یہاں اچھا خاصا مال اس کے ہاتھ لگ سکتا ہے، جبکہ گمبھیر سناٹا اسے بتا رہا تھا کہ مکین گہری نیند میں مدہوش ہیں۔ وہ محتاط انداز میں باغیچے سے باہر نکلا۔ 4 دیوار کے عین وسط میں 3 منزلہ عمارت ایستادہ تھی۔ دائیں اور بائیں جانب باغیچے تھے۔ عقبی حصہ اوجھل تھا۔ سامنے کے رخ پر 2 رویہ راہداری تھی، جس کا ایک سرا بیرونی گیٹ تک آتا تھا اور دوسرا سرا عمارت کے ساتھ گھومتے ہوئے عقب تک چلا گیا تھا۔ عمارت کے دروازے کے سامنے راہداری پھلانگ کر قد آدم سا ایک بڑا سا مجسمہ نصب تھا۔ اگر شاہد وہ مجسمہ دیکھ لیتا تو شاید الٹے پیروں وہاں سے بھاگ جاتا، یا پھر خوف سے اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ سیاہ پتھر سے تراشے ہوئے اس مجسمے پر شیطانیت جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ گہری دھند بھی اس مجسمے کی زرد آنکھوں کی چمک کو دھندلانے میں ناکام رہی تھی۔ مجسمے کے خد و خال میں ایک چادر بھی شامل تھی، جو اس کے سر سے لے کر قدموں تک آ رہی تھی اور اس کے شیطانی چہرے پر آگے کو نکلی ہوئی تھی، جیسے پرانے زمانے کے کلیساؤں میں راہب پہنا کرتے تھے۔ شاہد عمارت کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ وہ دبے قدموں اندرونی دروازے کی جانب آیا تو یہ دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ دروازہ کھلا تھا۔ آج تو قسمت شاہد پر مہربان ہو رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں دبے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ سامنے جھلملاتا ہوا روشن حال تھا۔ شیشے سے بنے فانوس ٹنگے ہوئے تھے۔ عالیشان صوفے، مخملی قالین اور قیمتی ساز و سامان کی تزئین سے حال خوبصورت ترین ڈرائنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا، جبکہ دروازے کے ساتھ ہی سیڑھیاں تھیں جو دوسری اور تیسری منزل پر جا رہی تھی۔ شاہد نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور پھرتی و چابک دستی سے ایک صوفے کے پیچھے دبک گیا۔ شاہد خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ وہ سامان کا جائزہ لینے لگا اور عمارت کا دروازہ خاموشی کے ساتھ بے آواز طریقے سے بند ہو گیا۔ عمارت کی چھت پر سے الو اڑتا ہوا آیا اور مجسمے کے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ مجسمے کی زرد آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی اور اس کے ساکت چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ عمارت کی بیرونی بتیاں بند ہو گئی تھی اور دھند مزید گہری ہو چکی تھی۔ الو مجسمے کے کاندھے سے اڑا
اور اس نے عمارت کا طواف کیا. پھر وہ چھت کی جانب اڑ کر غائب ہو گیا. باہر گھپ اندھیرا ہو گیا تھا جبکہ عمارت کی اندرونی بتیاں ابھی تک جل رہی تھی. اچانک مجسمے نے حرکت کی اور وہ دھیرے دھیرے کھسکتا ہوا عمارت کے دروازے کی جانب بڑھنے لگا. شاہد نے جب اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ حال میں اسے دیکھنے والا کوئی زیرو موجود نہیں ہے تو اس نے شوکیسوں اور الماریوں کی تلاشی لینا شروع کر دی. وہ جو بھی دروازہ کھولتا تھا سونے کے زیورات سے بھری ہوتی تھی. شاہد کے لیے دشوار ہو رہا تھا کہ وہ کیا اٹھائے اور کیا نہ اٹھائے. وہ تمام سونا تو نہیں سمیٹ سکا لیکن جتنا سمیٹ سکا اس نے سمیٹ لیا اور ایک گٹھڑی بنا لی. وہ گٹھڑی اٹھا کر واپس جانے کے لیے باہر کی جانب تیزی سے لپکا. سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر اسے خیال آیا کہ جہاں اتنا سونا مل سکتا ہے وہاں نقد رقم بھی مل سکتی ہے. نقد رقم مل جاتی تو وہ سونا بھی یہیں چھوڑ جاتا کیونکہ سونا فروخت کرنے میں بہت خطرات تھے. شاہد نے سونے کے زیورات سے بھری ہوئی گٹھڑی وہیں سیڑھیوں کے ساتھ رکھی اور بلی کسی پھرتی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا. عمارت کا بند دروازہ اسی خاموشی کے ساتھ کھلا جس خاموشی سے بند ہوا تھا اور وہ سیاہ رنگ کا مجسمہ کھسکتا ہوا اندر داخل ہو گیا. الو عمارت کے اندر سے ہی کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور مجسمے کے کاندھے پر بیٹھ گیا. اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا اور ساتھ ہی فرشی منزل کی بتیاں بند ہو گئیں. اب اندھیرے میں صرف الو کی سرخ انگارہ اور مجسمے کی زرد بھیانک آنکھیں چمک رہی تھی. مجسمہ کھسک کھسک کر سیڑھیوں کے قریب پہنچا. اب اندھیرے میں بہت سی زرد اور سرخ آنکھیں نظر آ رہی تھی. وہ سب کی سب کھسک کھسک کر سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی. شاہد دوسری منزل پر پہنچا. اس کے سامنے کشادہ راہداری تھی جس کے دونوں جانب آبنوسی دروازے تھے. دروازوں پر انسانی مجسموں اور الوؤں کی تصویریں کھدی ہوئی تھی. اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے شریفانہ زندگی بسر کرے گا. وہ کسی بھی صورت میں پکڑے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. اسے نیچے کی جانب سے اطمینان تھا. نیچے سے کوئی نہیں آ سکتا تھا. اس کی تجربہ کار نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ نیچے کوئی نہیں تھا. شاہد دبے قدموں پنجوں کے بل چلتا ہوا پہلے کمرے کے دروازے پر پہنچا. اس نے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا اور سانس روک کر نوب گھمائی. شاہد کی قسمت عروج پر تھی. نوب لاک نہیں تھی. اس نے شبنمی ہوا کے ہلکوروں کی طرح دروازے پر دباؤ دیا. معمولی سی درز سے آنکھ لگا کر اندر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اندر بیڈ پر اسے جو حسن کا شاہکار سویا ہوا نظر آیا اس کے سامنے دنیا کی تمام دولت ہیچ تھی. اس کا دودھیا ملائی آمیز رنگ چاند کو شرما رہا تھا. ستوان آنکھ اس کے کتابی چہرے کے وسط میں نگینے کی طرح پیوست تھی. اس کے یاقوتی ہونٹ دمک رہے تھے. اس کی سنہری زلفیں سراہی دار گردن پر کسی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی. گلابی رنگت کے باریک شب خوابی کے لباس میں اس کے مرمری بدن کا عکس نمایاں ہو رہا تھا. حسن آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہا تھا. شاہد کا تو سانس ہی سینے میں اٹک گیا تھا. اس نے کبھی حسن کو یوں بے خبر محو استراحت نہیں دیکھا تھا. اس نے آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا. اس نے دروازہ لاک کر دیا. سونے والی سو رہی تھی. شاہد کا دل چاہا کہ اسے چھو کر دیکھے لیکن اس نے خود کو بمشکل باز رکھا. وہ الماری کی جانب بڑھ گیا. اس کی پشت بیڈ کی جانب ہو گئی تھی. اس نے آہستگی سے الماری کا پٹ کھولا. بیڈ پر سوئی ہوئی حسینہ نے ایک جھٹکے سے آنکھ کھولی. اس کی آنکھیں کبوتر کی طرح سرخ تھی. اس نے شاہد کی جانب نہیں دیکھا. وہ چھت کو ایک ٹک گھور رہی تھی. اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھی. دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ نمودار ہونا شروع ہو گئی. اس کے لبوں کے کونوں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئی. اس نے بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ لب کھولے. خون میں لتھڑے ہوئے اس کے نوکیلے دانت نمایاں ہو گئے. شاہد نے الماری کی دراز کھولی تو اس کی آنکھیں پلک جھپکانا بھول گئی. بھاری مالیت کے کرنسی نوٹوں سے دراز بھری پڑی تھی اور ایک سنہری ڈبیا میں ہیرے جگمگا رہے تھے. پشت پر آہٹ ہوئی تو شاہد چونک کر پیچھے کی جانب پلٹا. وہ حسینہ بے خبر سو رہی تھی. شاہد کا دل چاہا کہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہے. کچھ کھٹکے کی آواز سنائی دی. شاہد فوراً لپک کر الماری میں داخل ہو گیا اور الماری اندر سے بند کر لی. اس طرح کے مواقع اس کے ساتھ پیش آتے رہتے تھے لیکن اسے آج عجیب سی سنسنی، خوف اپنے اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا. وہ تو بس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح یہاں پر بکھری ہوئی دولت میں سے تھوڑی سی دولت سمیٹے اور نکل بھاگے.
उसने एक नई जिंदगी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। अलमारी की दर्ज में से वो मुसलसल बाहर की तरफ देख रहा था। हसीना के बेड के अकब में एक खिड़की थी। वो खिड़की धीरे से खुली। हैरत और खौफ से शाहिद के दीदे फट गए। खिड़की से कौन आ सकता था? खिड़की चौपट खुल गई। फिर एक सर बरामद हुआ। उसने कमरे का जायजा लिया और फिर अगले ही लम्हे वो अपने पूरे वजूद के साथ कमरे में मौजूद था। उसने सियाह रंग का पुराना सा लिबास पहन रखा था। वो शाहिद को कुछ जाना पहचाना लग रहा था। शाहिद ने जहन पर बहुत जोर दिया, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने उस बंदे को कहाँ देखा था। लेकिन याददाश्त ये कह रही थी कि देखा जरूर है। वो सीधा अलमारी की तरफ आया और उसने एक झटके से अलमारी खोल दी। सियाह मुजस्मा दूसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। उसके दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही पूरी इमारत तारीकी में डूब गई। सिर्फ उसी कमरे की दर्जों से रोशनी छनकर बाहर आ रही थी जिसमें शाहिद मौजूद था। सुर्ख और जर्द आंखें तेजी से खुले हुए कमरे की जानिब बढ़ रही थी। आंखों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था जो मुसलसल सीढ़ियों से बरामद होता जा रहा था। अब फुंकारनुमा आवाजों की गूंज भी राहदारी में गूंजने लगी थी। कुछ ही देर में राहदारी जर्द और सुर्ख आंखों से भर गई। अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें खून की प्यासी मालूम होती थी। अचानक उल्लुओं ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया। तंग राहदारी में उल्लुओं ने बेचैन परवाजें शुरू कर दी। अंधेरे में उल्लू एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनके टकराने से फड़फड़ाहट और उनके मुंह से भूखी चीखें निकल रही थी। सांपों की फुंकारें, उल्लुओं की चीखें। घुप अंधेरा, जर्द और सुर्ख अंगारा तैरती हुई आंखों ने राहदारी को खौफ की भयानक अलामत बना दिया था। शाहिद ने उस शख्स को सीधा अलमारी की तरफ आते देखा तो उसका दम निकल के रह गया। उसने सोच लिया था कि आने वाले को ठिकाने लगा देगा। नौवारिद ने अलमारी के पट उसी तरह आहिस्तेगी से खोले जैसे शाहिद ने खोले थे। डरपोक और बुज़दिल कुछ भी करने के लिए तैयार न था। उसे उस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा क्योंकि अलमारी खोलने वाले ने अलमारी का इस तरह जायजा लिया था जैसे कि शाहिद वहां मौजूद ही नहीं है। उसने शाहिद की जानिब हाथ बढ़ाया। शाहिद ने उसे धक्का देने के इरादे से अपने दोनों हाथ उठाने चाहे तो शाहिद को पता चला कि उसका जिस्म मुंजमद हो चुका था। उसने चीखना चाहा तो आवाज उसके गले से नीचे ही रही और ऊपर न आई। अलमारी में उसका वजूद होने के बावजूद गैर मरई हो चुका था। शाहिद अलमारी में दरवाजे के आगे खड़ा था। आने वाले ने हाथ आगे बढ़ाया तो उसका हाथ शाहिद के जिस्म को पार करते हुए दराज तक पहुंचा। उसने दराज खींची तो दराज इस तरह खुल गई जैसे दराज उसके पेट को पार करती हुई मुकम्मल खुल चुकी थी। शाहिद को नजर आने वाले मंजर के मुताबिक दराज चींटी की सिसकारी जितनी भी आवाज नहीं निकाल सकी थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। दिल किसी भी लम्हे सीना फाड़कर बाहर आ सकता था। उसे अपनी सांस गले में घुटती हुई महसूस हुई। यूं लग रहा था जैसे जिंदगी की रमक उसके वजूद में से तेजी के साथ सरक रही है। दराज नोटों से भरी हुई थी। नौवारिद ने जल्दी जल्दी नोटों को निकाला और थैले में भरना शुरू कर दिया। चंद लम्हों में दराज में मौजूद तमाम नोट नौवारिद के थैले में मुंतकिल हो चुके थे। उसने नोट निकालते ही दराज बंद कर दिया और थैला लेकर वापस मुड़ा और खिड़की की जानिब जाने लगा। उसने अलमारी का पट बंद नहीं किया था। शाहिद सब कुछ देख रहा था। वो ये तो समझ गया था कि नौवारिद भी कोई चोर है और वो शक्ल सूरत से जाना पहचाना सा लगता था। लेकिन शाहिद ये न समझ सका कि उसका वजूद गैर मरई किस तरह हो गया। नौवारिद चोर ने नोटों से भरा हुआ थैला कमर पर लादा। उसने खिड़की की संदली चौखट पर कदम जमाई ही थे कि दफातन उसकी नज़र उस मलकूती हुस्न की मालिक अप्सरा पर पड़ी। कहते हैं कि भरी हुई जेब का खुमार शराब की दर्जनों बोतलों से कहीं ज्यादा होता है। उसकी तो जेब ही नहीं, कमर पर भी नोटों से भरा हुआ थैला लदा हुआ था और उसके सामने अलिफ लैलवी हुस्न अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ सो रहा था। कमरे में फैली हुई गुलाब की खुशबू आतिश शौक को महमैज कर रही थी। उस पर खूब तन्हाई का दरिया था जो किनारों से बाहर निकलने को बेताब था। नौवारिद चोर के वापसी को उठते हुए कदम रुक गए। उसने आहिस्तेगी से थैला अपनी पुश्त से उतारकर खिड़की के साथ ही रख दिया। वो दबे कदमों मखमली बिस्तर की जानिब बढ़ने लगा। शाहिद ने नौवारिद चोर की आंखों में जल उठने वाले शैतानी चरागों को देख लिया था। उसके हवास कुछ संभल चुके थे। उसने दिल ही दिल में नौवारिद चोर पर मलामत की। उसकी नज़र में ये चोर अपने मुक़द्दस पेशे के उसूलों से इन्हिराफ करना चाह रहा था। कमरे के बाहर राहदारी में उल्लू चीख रहे थे। जर्द और सुर्ख आंखें दरवाजे के सामने जमा हो चुकी थी। कमरे के सिवा तमाम इमारत गहरे अंधेरे में डूब चुकी थी
اور کمرے کے اندر وہ نووارد چور حسینہ خوش اندام کے سرہانے کھڑا اسے تک رہا تھا، اور وہ مہاجبی ان سب باتوں سے بے نیاز سو رہی تھی۔ نووارد چور حسن کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے کسی خودکار روبوٹ کی طرح اپنے ہاتھ اٹھائے اور پری چہرے کی سنہری زلفوں کو چھوا۔ چھوئی موئی کی طرح وہ لڑکی سمٹی اور ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سرہانے سیاہ لباس میں ملبوس ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر وہ سہمی ہوئی پری کی طرح اچھل کے بیٹھ گئی، اور غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے خوف میں ڈوبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ نووارد چور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور اس لڑکی کو دھکا دے کر پھرتی سے بیڈ پر گرایا، اور ساتھ ہی پوری قوت سے تکیہ اس کے چہرے پر جما دیا۔ لڑکی کا دم گھٹنے لگا، وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن نووارد چور کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ لڑکی کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھی۔ دفتن زوردار دھماکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص داخل ہوا۔ لڑکی کے سر اور بالوں کو چور کی گرفت سے آزادی ملتے ہی تکیہ ایک جانب کو پھینک کر اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن اتنی دیر میں گولی چل چکی تھی۔ چور کا نشانہ لے کر چلائے جانے والی گولی سیدھی اس افسرۂ حسن کی مالک لڑکی کی پیشانی میں گھسی۔ وہ لڑکی دوسرا سانس بھی نہ لے سکی۔ ادھیڑ عمر شخص ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ نووارد چور چشمے زدن میں کھڑکی پھلانگ کر غائب ہو چکا تھا۔ اب کمرے میں لڑکی کی لاش پڑی تھی، جس کے خون سے سفید مخملی بیڈ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ ادھیڑ عمر شخص جو کہ یقیناً لڑکی کا باپ تھا، اس نے اپنا ریوالور والا ہاتھ بلند کیا اور ریوالور کی نال اپنی کنپٹی پر رکھ کر گولی چلا دی۔ اب کمرے میں 2 لاشیں پڑی تھی۔ یہ سب کچھ شاہد کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن وہ حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے سامنے 2 قتل ہو چکے تھے، اور وہ ایک چور کی حیثیت سے کمرے میں موجود تھا۔ پولیس آنے والی تھی، اور دونوں قتل کے الزام میں یقیناً شاہد کو ہی دھر لیا جانا تھا۔ وہ ایسی مصیبت میں پھنس گیا تھا کہ اس کا جسم خوف سے کانپ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاہد کے دل و دماغ میں نووارد چور کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یاد نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کہاں دیکھا تھا۔ ایک چور ہونے کے باوجود شاہد کو نووارد چور سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اگر وہ چور اسے کہیں مل جاتا تو وہ اس کے لیے عبرتناک اور بھیانک ترین موت کی سزا تجویز کرتا۔ لڑکی کے سر میں سے مسلسل خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ بیڈ سے اتر کر خون کی لکیر اس الماری تک پہنچ رہی تھی جس میں شاہد مقید تھا۔ دفتن دونوں لاشوں سے خون بھل بھل بہنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں خون کمرے کے سارے فرش پر پھیل چکا تھا اور دروازے کی درزوں سے باہر نکل رہا تھا۔ شاہد اندر ہی اندر کسی سہمے ہوئے کبوتر کی طرح کانپ رہا تھا۔ دفتن شاہد نے محسوس کیا کہ اس کا جسم حرکت کر سکتا ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ بلند کیے اور الماری کا دوسرا پٹ کھولنے کی کوشش کی، لیکن خوف سے مغلوب اس کے ہاتھوں نے طاقت کی موجودگی سے انکار کر دیا تھا۔ لرزتا کانپتا شاہد الماری سے باہر نکلا اور اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ زندگی کی کسک نے اسے پھر سے اٹھنے کی ہمت عطا کی۔ وہ اٹھا تو مکمل طور پر خون میں سرخ ہو چکا تھا۔ شاہد کو بھی واپسی کے راستے کے لیے کھڑکی کی سوجھی۔ وہ جیسے تیسے کھڑکی تک پہنچا۔ اس نے چوکھٹ پر قدم جمائے۔ اس کا خیال تھا کہ کھڑکی کے ساتھ کوئی نکاسی وغیرہ کا پائپ ہوگا جس کی مدد سے وہ نووارد چور آیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اسے حیرت کا مزید جھٹکا لگا کہ نیچے زمین تک سپاٹ دیوار تھی۔ اچانک دروازے پر زوردار آواز میں دستک ہونے لگی۔ شاہد کے پاس اب چھلانگ لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی دوسری منزل تھی، کوئی زیادہ بلندی نہیں تھی۔ اس نے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ شاہد نے چھلانگ لگاتے ہی کسی روبوٹ کی طرح وہ مقتول حسینہ بیڈ پر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ادھیڑ عمر بوڑھا بھی کھڑا ہو گیا۔ حسینہ کا چہرہ خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ دفعتاً اس کے کمرے کی لائٹ چلی گئی اور اندھیرے میں 4 انگارہ آنکھیں دہکتی صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ پھر کھلا۔ پھڑ پھڑاتے ہوئے الو کسی شکار درندے کی طرح کمرے میں داخل ہو گئے اور مجسمے بھی کھسک کھسک کر کمرے میں داخل ہونے لگے۔ گہرے اندھیرے میں ہر طرف زرد اور سرخ انگارے دہکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، یا پھر الوؤں کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ شاہد نیچے پشت کے بل گر پڑا تھا۔ درد کی شدید لہر اس نے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ ذرا دیر کو اسے یوں محسوس ہوا کہ اب وہ اٹھ نہیں سکے گا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ اس نے خود کو مفلوج محسوس کیا۔ اس کے ذہن میں مسلسل بھل بھل بہتا ہوا خون دوڑ رہا تھا۔
وہ حیران تھا کہ انسان کی لاش میں سے اتنا زیادہ خون کیسے نکل سکتا ہے۔ شاہد اب اس عالیشان مکان سے نکل جانا چاہتا تھا۔ وہ پیسوں اور زر و جواہر پر لعنت بھیج چکا تھا۔ اوپر کمرے میں 3 لاشیں موجود تھی جو اسے پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اگر یوں ہی پڑا رہتا تو بالآخر پولیس ہی یہاں سے اٹھاتی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا اس کا خیال ہی شاہد کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ باہر سردی بڑھ چکی تھی، کہر مزید گہری ہو چکی تھی، پوری عمارت گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شاہد نے بمشکل طاقت جمع کی اور زور لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے کولہے کی ہڈی سے لے کر گردن تک شدید اور رلا دینے والا درد اس کے جسم میں اٹھا تھا۔ عام حالات میں اتنا شدید درد تو شاہد کو مہینے نہ اٹھنے دیتا، وہ قدم بھر بھی چل نہ پاتا۔ لیکن اس وقت اسے اس منحوس مکان سے نکلنا تھا جس میں 3 عدد لاشیں اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن کر پڑی ہوئی تھی۔ درد برداشت کر کے شاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اٹھ ہی بیٹھا۔ لیکن اب بھی قدموں کے بل کھڑے ہونا اسے ناممکن محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور اٹھنے کے لیے زور لگایا، لیکن اس کے دونوں کاندھوں نے شدید تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے دونوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ شاہد کو جیل کی کال کوٹھڑی اور پھانسی کا پھندا اپنا مقدر نظر آنے لگا۔ بے بسی اور مایوسی سے اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ آسمان پر ستارے ندارد تھے، صرف اور صرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ شاہد نے دل میں خدا کو یاد کرنا شروع کیا۔ اس نے کھڑکی کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل دھڑکنا بھی بھول گیا۔ کھڑکی سے سیاہ رنگ کا سیال مادہ تیزی سے بہہ کر نیچے آ رہا تھا۔ یہ سیال مادہ یقیناً سرخ خون تھا جو اندھیرے میں سیاہ نظر آ رہا تھا، اور سب سے خوفناک وہ 2 سرخ انگارے تھے جو کھڑکی کے وسط میں چمک رہے تھے، اور ان انگاروں کا رخ شاہد کی جانب تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے گولی کی طرح وہ انگارے کھڑکی سے نکل کر شاہد کے جسم میں پیوست ہو جائیں گے۔ نہ جانے کیسی زندگی تھی ان انگاروں میں کہ شاہد کا جسم ایک پھریری کھا کر رہ گیا اور بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ان انگاروں میں سے آگ نکل کر شاہد کو اپنے اندر گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ کھڑکی سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور سیدھا شاہد کے اوپر آ رہا تھا۔ شاہد باوجود کوشش کے اپنی نظریں کھڑکی سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ایک پراسرار مقناطیسی قوت نے اسے اپنے خوفناک طلسم میں جکڑ کر رکھا تھا۔ شاہد خون میں تربتر ہو چکا تھا۔ دفعتاً کھڑکی کی کھٹاک کی آواز کے ساتھ ایک دم بند ہو گئی اور وہ خون کو جما دینے والے سرخ انگارے پس منظر میں چلے گئے، اور وہ تمام خون جس میں شاہد تربتر ہو رہا تھا اچانک غائب ہو گیا۔ شاہد کو اپنا بھیگا ہوا وجود خشک ہوتا محسوس ہوا، اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ اب سے ایک لمحے پہلے تک وہ خود کو اس جگہ سے ہل سکنے کے قابل نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرنے والا درد اسے کم ہوتا محسوس ہوا۔ شاہد نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ اٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے چاروں جانب گھپ اندھیرا تھا۔ دروازے کی جانب جانے کے لیے اسے راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے حواس مجتمع کیے اور لڑکھڑاتا ہوا اٹھ گیا۔ خوف کی وجہ سے اسے سانس لینا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ اس کے کانوں میں شور کی مدھم آواز سنائی دی۔ شور کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت ساری بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ شاہد ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ سامنے کی جانب اسے بہت سے زرد اور سرخ انگارے ہوا میں تیرتے نظر آ رہے تھے، اور وہ تیرتے ہوئے یقیناً اسی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کی رفتار بہت سست تھی، جیسے بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہوں۔ شاہد جس جگہ کھڑا تھا اس کے دائیں جانب عمارت تھی۔ عمارت سے متصل پختہ راہداری تھی جو عمارت کے ساتھ ساتھ گھومتی ہوئی دروازے تک جاتی تھی، اور اس راہداری کے ساتھ عمارت کے بالکل متوازن باغ کی طرز پر کیاریاں بنی ہوئی تھی، اور ان کیاریوں کے دوسری طرف اس بنگلے کی بیرونی دیوار تھی۔ دیوار قدادم سے اونچی تھی۔ شاہد نے اندازے سے دیوار کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ وہ سرخ اور زرد انگارے لمحہ بہ لمحہ اس کے قریب آ رہے تھے۔ موت کا سایہ شاہد کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ شاہد کو یقین تھا کہ اگر وہ دیوار تک پہنچ گیا تو وہ بآسانی دیوار پھلانگ جائے گا، کیونکہ دیواریں پھلانگنا اس کے پیشے کا حصہ تھا اور وہ اس کام میں مہارت رکھتا تھا۔ اب اسے اپنے جسم میں کسی قسم کا کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خود کو چاق و چوبند محسوس کیا۔ شاید قسمت شاہد پر بدستور مہربان تھی۔ وہ اندازے سے دیوار کی جانب بڑھا اور نمائشی جھاڑیوں کو عبور کرتا ہوا بآسانی دیوار تک پہنچ گیا۔ وہ زرد اور سرخ انگارے اس کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ اب شاہد کے حواس بحال ہو چکے تھے۔ اس نے مسکرا کر اور تنزیہ نظروں سے ان دہکتے ہوئے انگاروں کو دیکھا جو اپنے اندر لا کر اسے
राख कर देने वाली सफा की समोए हुए उसकी जानिब बढ़ते चले जा रहे थे। शाहिद ने एक जस्त भरी और अगले ही लम्हे वो दीवार पर चढ़ चुका था और दूसरे लम्हे वो दीवार की जानिब था। दूसरी जानिब वो धप की मामूली आवाज के साथ नीचे उतरा और अब किसी बिल्ली की तरह वो चौकन्ना था। वो कुछ देर वहीं दुबका रहा और जब उसकी आहट का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ तो वो आहिस्तगी के साथ उठा और जायजा लिया कि वो कहाँ आ पहुंचा है। उसके सामने रोशनी और नूर में नहाई हुई चौकोर इमारत थी। वो उस वक्त बागीचे में खड़ा था। उसकी पुश्त पर कदादम दीवार थी। बागीचे के साथ पुख्ता राहदारी थी। राहदारी इमारत के साथ घूमती हुई चली गई थी और इमारत को देखकर शाहिद अपनी जगह बर्फ की तरह जमकर रह गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द सनसनाहट दौड़ती हुई उसके दिमाग तक आई और दिमाग किसी हंडोले की तरह डोलने लगा। ये इमारत तो हूबहू वैसी ही थी जैसी इमारत उस कदादम दीवार के दूसरी जानिब थी। सब कुछ वही था, वही बागीचा, वही राहदारी, वही इमारत। और उस इमारत के मरकजी दरवाजे के बाहर नस्ब खौफनाक मुजस्समा। फर्क सिर्फ इतना था कि उस इमारत में घुप अंधेरा था और मौत अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ मौजूद थी। इमारत का अंग अंग बरकी कुमकुमों से रोशन था। वह इमारत के अकबी हिस्से में था। यहाँ से फरार होने के लिए इमारत से होकर गुजरना था। वो कुछ ना समझते हुए आगे बढ़ा ही था कि अचानक किसी की बातों और कदमों की आवाज़ सुनकर वापसी अपनी जगह पर दुबक गया। इमारत के अंदर से निहायत हसीन और नाजुक अंदाम लड़की बाहर आई। उस लड़की का चेहरा किसी चांद की तरह रोशन था। वो सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस थी। उसका कद लंबा था। घने बालों ने उसकी पुश्त को ढांप रखा था। सफ़ेद लिबास और उस पर उसकी दूधिया रंगत उसे 14वीं का चांद बनाए दे रही थी। उसका चेहरा गोल था और आंखें बादामी और बड़ी बड़ी थी। गाल भरे भरे थे। अगर वो हंसती होगी तो यकीनन उनमें खूबसूरत घड़े जरूर पड़ते होंगे। उसका बदन भरा भरा था और लिबास उस पर कसा हुआ था, जिसकी वजह से उसके हसीन जिस्मानी खतूत नुमायां हो रहे थे और देखने वाले को मदहोश करने के लिए काफ़ी थे। उसकी चाल में नज़ाकत थी। हर कदम पर वो नज़ाकत से पैरों के अगले हिस्से पर जोर देते हुए ज़रा सा उठती थी, जिसकी वजह से उसकी चाल में बांकपन का इजहार हो रहा था। लेकिन हुस्न की ये तमाम रानाइयाँ शाहिद के लिए मौत का पैगाम बन रही थी। उस हसीना नाजुक अंदाम के साथ एक बूढ़ा, जिसके चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी थी जो सिर्फ ठोड़ी तक ही महदूद थी। उसका सर तकरीबन गंजा था। सिर्फ दोनों कानों और गर्दन के करीब कुछ बाल थे। उसने सिया पतलून और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी और 2 सिया पट्टियाँ कांधों से पतलून तक आ रही थी, जिस बेल्ट को लोग आमतौर पर पतलून को काबू करने के लिए पहनते हैं। शाहिद उन दोनों को देखकर हक्का बक्का रह गया। ये हसीना भी वही थी जिसे कमरे में गोली लगी थी और ये बूढ़ा भी वही था जिसने खुद को गोली मारी थी। वो दोनों शाहिद के सामने जिंदा और हंसते मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे। उनका रुख उसी जानिब था जिधर शाहिद दुबका हुआ था। वहाँ कदरे अंधेरा था। शाहिद ने हरकत करनी चाहिए, लेकिन दूसरी उफ्ताद ये पड़ी कि शाहिद का जिस्म मफलूज हो चुका था। वो हरकत करने के काबिल नहीं था। उसे यूँ लगा जैसे उसका वजूद ही नहीं है। वो हसीना और वो बूढ़ा शख्स बातों में मगन खरामा खरामा उसी जगह चले आ रहे थे जहाँ शाहिद दुबका हुआ था। शाहिद सोच रहा था कि ना जाने इस हैरत कदे में अगले लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है। उसके एहसासात उसका साथ छोड़ते जा रहे थे। दफातन वो अपनी जगह रोशनी में नहा गई जहाँ शाहिद दुबका हुआ था। दीवार पर नस्ब बर्क़ी कुमकुमे रोशन हो चुके थे। शाहिद ने देखा कि उसके दाएं जानिब पत्थर के बड़े बड़े कदीम टुकड़े इस्तादा हैं और उसके बाएं जानिब 2 दरमियाने कद के दरख्तों के दरमियान एक नफीस झूला लगा हुआ है। हर पत्थर के सामने कुर्सी रखी हुई है और कुर्सी के दाएं एक छोटी सी मेज़ मौजूद थी जिस पर मुख्तलिफ वज़ा की हथौड़ियाँ और तीशे रखे हुए थे। और शाहिद इन सब चीज़ों के बिल्कुल वस्त में दुबका हुआ बैठा था। उसके दाएं बाएं आगे पीछे कोई आड़ नहीं थी जिसके पीछे वो होता और उनकी नज़रों से ओझल रह पाता। वो दोनों बागीचे के उस हिस्से में पहुंच गए जहां शाहिद मौजूद था। वो दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। बेटा, मैं अब रात भर काम करूंगा, तुम जाकर आराम करो, बूढ़े ने एक पत्थर के सामने रुककर कहा। शाहिद उनके बिल्कुल सामने था, लेकिन उन दोनों के तासुरात से अंदाज़ा होता था जैसे वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा। जाने दीजिए बाबा, आपको अच्छी तरह पता है कि ये मेरी बचपन से आदत है और मुझे आपको काम करते देखना अच्छा लगता है। उस हसीना नाजुक अंदाम की आवाज़ भी रसीली थी। यूं लगता था जैसे उसके मुंह से शहद टपक रहा हो। बूढ़े ने मुस्कुराकर अपनी बेटे की तरफ देखा। वो उससे इसी जवाब की तवक्को कर रहा था। अच्छा बाबा की जान, अच्छा आ जाओ, जाओ तुम अपना झूला झूलो, मैं इन पत्थरों से उलझता हूँ।
वो झूले की तरफ जाने की बजाय बाबा के कांधे पर झूल गई और शौकी से ठिलाकर बोली, ये पत्थर तो मेरे बाबा जानी के गुलाम हैं, मोम की तरह पिघलते हैं बाबा के हाथ में। बूढ़ा प्यार से मुस्कुराया। वो बोली, बाबा आप मेरा मुजस्समा कब बनाएंगे? आखिर बूढ़े ने अपनी बेटी को आहिस्तगी से खुद से अलग किया और उसी जानिब मुड़कर देखा। उसकी नज़रों में जहां भर की मोहब्बत सिमट आई थी और वो वारफ्तगी से बोला, बाबा को डर लगता है कि अपनी प्यारी बेटी से इंसाफ कर भी पाएगा कि नहीं। ये मेरा शौक है और तुम बाबा की जान हो, और मैं अपनी जान को इन पत्थरों में बंद नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बस आपको मेरा मुजस्समा भी बनाना होगा। आपको याद है आपने कहा था कि मैं अपनी बेटी का मुजस्समा ज़रूर बनाऊंगा। उस हसीना ने बदस्तूर जिद करते हुए कहा। उसकी नज़रों में बाप के लिए बाप की नज़रों से भी ज़्यादा प्यार झलक रहा था। दोनों बाप बेटी के रवैये और अंदाज से जाहिर हो रहा था कि दोनों में बेइंतहा मोहब्बत और प्यार है। इतना प्यार जो आमतौर पर बाप बेटी में कम ही होता है। ज़रूर बनाऊंगा एक शाहकार, ज़रूर बनाऊंगा मेरे बच्चे। और उस आखिरी शाहकार के बाद बाबा कोई मुजस्समा नहीं बनाएगा। बूढ़ा एकदम खोए खोए लहजे में बोला, जैसे वो दूर कहीं कुछ देख रहा हो। तुम्हारी माँ भी मेरे पास अपना मुजस्समा बनवाने ही आई थी। आज तक उसका मुजस्समा नहीं बना सका। कितनी मर्तबा कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ का तसव्वुर नहीं कर सका। बूढ़े के लहजे में यासियत दर आई थी। बेटी बाप के दुख और कर्ब से आशना थी। तवज्जो हटाने के लिए फौरन बोली, आप अपना काम शुरू करें, मैं झूले में जाकर बैठ रही हूँ। लेकिन आज ज़्यादा काम नहीं करना, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, हूबहू तुम्हारा नाक नक्शा। सिर्फ 1 साल। बूढ़े ने जैसे अपनी बेटी की बात ना सुनी हो और अपनी बात जारी रखी। बेटी जानती थी कि बाबा पूरा किस्सा सुनाए बगैर नहीं रहेंगे। ये बातें वो रोज़ाना सुनती थी। वो अपने बाप की अपनी माँ से एक लाजवाल इश्क की ऐनी शाहिद थी। बाबा की ज़िंदगी उसके सामने खुली किताब थी। वो जद्दी पुश्ती रईस थे। दौलत की रेल पेल थी। शहर में इतनी जायदादें थी कि जिनकी आमदन का हिसाब रखना भी दुश्वार था। बचपन से मुसव्वरी का शौक था, जो कि मुजस्समा साजी की तरफ ले गया। मुजस्समा साजी के हुनर में यकता होने के लिए फ्रांस गए। वहाँ इस काम को बाकायदा सीखा। फिर वतन वापस आकर शौकिया तौर पर अपने ज़ौक़ की तस्कीन करने लगे। वो लगन के सच्चे थे, अपने काम से इश्क करते थे, अपनी तख्लीक में वो खुद उतर जाया करते थे। इसके अलावा फारिगुल बाली ने उनके हुनर को मज़ीद यकसुई और जिला बख्शी। चंद ही सालों में ना सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो गए। दुनिया की टॉप मॉडल्स की आरज़ू होने लगी कि खालिदी उनका मुजस्समा बनाए। लेकिन खालिदी भी अपने मिजाज के ही आदमी थे। उन्होंने कभी किसी के कहने पर कोई मुजस्समा नहीं तराशा था। उन्होंने बेशुमार शाहकार तख्लीक किए थे, लेकिन उनके दिल में इस्तराब था। एक फनकार का इस्तराब, एक सच्चे कलाकार का इस्तराब। एक सूरत थी जो उनके जहन के तहखाने में अक्सर रोशन हुआ करती थी, जो कि वाज़ेह नहीं थी। उन्हें लगता था कि दुनिया में कहीं सरापा हुस्न ऐसा भी मौजूद है जो उनके इंतज़ार में बैठा है, जिसे पत्थर में मुंतकिल करके उनके फ़न की तकमील हो सकती थी। एक तिश्नगी थी जो उन्हें बेचैन किए रखती थी। इस तिश्नगी को वो खुद कोई नाम देने से कासिर थे। वो सूरत से भी आशना नहीं थे। बस उन्हें इल्म था कि कोई ऐसा है जो उन्हें अब तक नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। किसी दिन कोई सूरत उसके सामने ज़रूर आएगी, जिसे देखकर उनके जहन में उभरने वाली छवि वाज़ेह हो जाएगी। फिर एक दिन वो सूरत आ ही गई, जिसे देखकर उनके कलाकार हाथ लरज़ उठे थे और उनके हाथ इनकारी हो रहे थे, जैसे उनसे कह रहे हों कि इन हाथों में इतनी महारत नहीं है जो उसके मुजस्सम हुस्न को तराश सकें। मैं चाहती हूँ आप मेरा मुजस्समा बनाएं, मैं आपको मुँह मांगा मुआवजा दूंगी, उसने खालिदी से कहा था। खालिदी सोच रहे थे कि मैं आपको मुँह मांगा मुआवजा दूंगा कि आप मुझसे अपना मुजस्समा बनवाएं, लेकिन कुछ कह ना सके। रोबे हुस्न की वजह से ज़ुबान गुंग हो गई थी। वो बमुश्किल मुस्कुराकर रह गए। वो बोली, मैंने सुना है आपसे मुजस्समा बनवाना बहुत मुश्किल तरीन काम है। मैंने आपका काम देखा है। मैं आपके फ़न की गर्विदा हूँ। बहुत आस लेकर आई हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैं आपको मुँह मांगा मुआवजा दूंगी। आप जितना चाहें मुझसे तलब कर लें, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। वो बोल रही थी और खालिदी बोलते हुए उसकी सुराहीदार गर्दन के पेचोखम को तक रहे थे। वो खुद हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे कि उसको कहें कि बैठ जाए। क्या मैं आपका इनकार समझूं? उस वक्त खालिदी की आंखों में हुस्न की गहराइयों के साथ जहानत की बुलंदियां भी टपक रही थी। मैं आपका मुजस्समा बिला मुआवजा बनाऊंगा। आप कल से आ जाएं।
خالدی سے زیادہ نہیں کہہ سکے تھے۔ وہ کہنا تو نہ جانے کیا کچھ چاہتے تھے، لیکن کہہ نہ سکے تھے۔ پھر وہ روزانہ آنے لگی اور خالدی تمام دنیا سے ناتا توڑ کر اس کا مجسمہ بنانے میں جٹ گئے۔ دن گزرتے گئے، پتھر پر پتھر بیکار ہوتے چلے گئے۔ خالدی کچھ کام کرتے لیکن مطمئن نہ ہوتے۔ پھر از سر نو دوسرے پتھر پر ہنر آزمائی کرتے، لیکن وہ اپنے اضطراب کو پتھر پر منتقل کرنے سے قاصر تھے، اور وہ بھی اس فنکار کو بخوبی دیکھ اور پرکھ رہی تھی۔ وہ ایسی حسین ہے کہ خالدی جیسا مانا ہوا مجسمہ تراش بھی عاجز ہے۔ اسے تصویر کرنے میں وقت گزرتا چلا گیا، لیکن مجسمہ نہ بن سکا۔ لیکن خالدی کی اور اس کی شادی ہو گئی۔ خالدی نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ خالدی کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، اور وہ بھی یہ کہ اس کا مجسمہ بنانا تھا، جو خالدی سے بن نہیں پا رہا تھا۔ وہ مجسمہ بنا کر توڑ دیا کرتے تھے۔ شادی کو 1 سال بیت گیا۔ ان کے آنگن میں ایک پھول کھلا جو ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھا۔ انہوں نے اس کا نام زادوش رکھا۔ خالدی وقت کی دست بردست سے واقف تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ وقت ان کی حسین بیوی پر اثر انداز ہو، وہ اس کا مجسمہ بنا لیں، لیکن مقدر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنی کار میں ایک تقریب سے لوٹ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا۔ زیور نوچتے ہوئے گولی چل گئی اور ان کی بیوی نے ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ ڈاکو فرار ہو گئے اور خالدی کی دنیا اندھیر کر کے چلے گئے۔ وہ چلی گئی تھی، لیکن اپنی نشانی خالدی کو دے گئی تھی۔ خالدی کے لیے اب سب کچھ زادوش تھی، وہی ان کی زندگی کا محور و مرکز تھی۔ وہ تھی بھی بالکل ہو بہو اپنی ماں کی تصویر۔ وہ اب بھی پتھروں سے زور آزمائی کرتے لیکن ناکام رہتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زادوش اب کلی سے گلاب کا پھول بن گئی تھی۔ خالدی بیٹی کو دیکھ کر جیتے اور بیٹی باپ کو دیکھ کر جیتی۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کا عکس تھی۔ سبھی کچھ اس نے ماں کا چرا لیا تھا۔ خالدی اپنے الفاظ میں اپنی کہانی سنا رہے تھے اور زادوش اپنے لفظوں میں اس کہانی کے پس منظر میں اتر رہی تھی، جبکہ شاہد سب کچھ سن رہا تھا۔ شاہد نے بھی خالدی کی کہانی لفظ بہ لفظ سنی تھی۔ خالد نے پھر ہلنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وجود تو ایسے ہو چکا تھا جیسے ہو ہی نہیں۔ خالدی نے کھوئے کھوئے انداز میں ہتھوڑی اور تیشا اٹھایا، جبکہ زادوش خرامہ خرامہ شاہد کے قریب سے گزرتی ہوئی جھولے پر براجمان ہو گئی۔ اس کا انداز شہزادیوں جیسا تھا۔ خالدی کے ہاتھ تیزی سے پتھر پر چلنے لگے۔ پتھر سے ریزے جھڑنے لگے۔ ریزے اس طرح گر رہے تھے جیسے پتھر نہ ہو، کوئی موم ہو۔ بہت ہی مختصر عرصے میں پتھر سے انسانی خد و خال ابھرنے لگے۔ مہینوں کا کام لمحوں میں ہونے لگا۔ شاہد سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حیرت اور خوف سے پتھر میں ابھرتے ہوئے خد و خال کو دیکھتا رہا۔ پہلے ناف سے نچلا دھڑ ابھرا، پھر سینہ، پھر ہاتھ، پھر گردن، پھر چہرے کو دیکھ کر شاہد کی سٹی گم ہو گئی۔ خالدی کے ہاتھ اس طرح چل رہے تھے جیسے وہ ہاتھ نہ ہو، بجلی کی کوئی مشین ہو۔ شاہد خالدی کی صرف پشت دیکھ رہا تھا۔ مجسمے پر ابھرنے والا چہرہ شاہد کا تھا۔ وہ تصویر جو پتھر سے نکل کر سامنے آئی تھی، وہ شاہد کی تصویر تھی۔ وہ مجسمہ ہو بہو شاہد کا مجسمہ تھا۔ الف تا یہ شاہد کا مجسمہ۔ شاہد مجسمے کو سمجھنے میں محو تھا۔ دفعتاً خالدی دھیرے سے شاہد کی جانب مڑا۔ خالدی کا چہرہ جیسے ہی شاہد کے سامنے آیا، شاہد کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس نے بے اختیار دام میں پھنسے ہوئے پنچھی کی طرح پھڑکنا چاہا، لیکن وہ جنبش بھی نہ کر سکا۔ اس کی آنکھیں پھیل کر پیشانی پر چڑھ چکی تھی۔ چہرے پر گہری زرد رنگت نمایاں ہو چکی تھی۔ اس کی بانچھوں کے دونوں جانب سے خون رس رہا تھا۔ ہونٹ پھول کر لٹک گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں جو ہتھوڑی تھی، اس ہتھوڑی سے بھی خون ٹپک رہا تھا۔ خالدی نے جیسے ہی پہلی مرتبہ شاہد کو دیکھا، اس کی زرد انگارہ آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ وہ ساری آگ برف کی طرح منجمد شاہد کے جسم میں شعلہ و نشتر بن کر اتر رہی تھی۔ گرم سرد نگاہوں سے خالدی نے شاہد کو گھورا اور پھر خوفناک اور دلدوز چیخ مار کر وہ مجسمے کی طرف پلٹا۔ اس کا ہاتھ مشین کی تیزی کے ساتھ مجسمے پر برس پڑا۔ جانے ہتھوڑے کی ضرب میں کس کی طاقت تھی کہ چٹانی پتھر کا مجسمہ آن کی آن میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خالدی جنونی انداز میں مجسمے پر ہتھوڑی برسا رہا تھا کہ دفعتاً شاہد کو جھولے کی جانب سے بھیانک نسوانی قہقہا سنائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام عمارت کی بتیاں بجھ گئیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ بس 2 زرد اور سرخ انگارے نظر آ رہے تھے جو بھیانک قہقہے لگاتے ہوئے شاہد کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دفعتاً شاہد نے محسوس کیا کہ وہ اپنے جسم کو حرکت دے سکتا ہے۔ یہ احساس پاتے ہی اس نے غیر ارادی طور پر جھولے کی جانب نظر گھما کر دیکھا۔ بھیانک نسوانی قہقہے اس کی سماعت کو چیر رہے تھے۔ تاریکی میں صرف 2 انگارے خلا میں تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے مڑ کر خالدی کی طرف دیکھا۔
दो जर्द अंगारे आग बरसाते हुए उसकी जानिब बढ़ रहे थे। वो एक सीधा साधा चोर था। उसे चोरी के अलावा कोई काम नहीं आता था और ये काम उसने अपने बाप से सीखा था। उसके बाप ने उसे चोरी करने के तमाम गुर तो सिखा दिए थे, लेकिन उसे ये कभी नहीं सिखाया था कि किसी निस्वानी आसेब से वास्ता पड़ जाए तो क्या किया जाए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसने अपने कांधों पर आग जलती हुई महसूस की। उसने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। शाहिद का जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। वो मौत के शिकंजे में फंस चुका था। अब कोई जाए फरार नहीं थी। तो वो तुम हो जिसका मुझे इंतजार था। हाँ, तुम्हारा ही इंतजार था। छनछनाती हुई आवाज़ शाहिद ने अपने मुंह के करीब सुनी। आवाज़ किसी खून आशाम दरिंदे की गुर्राहट से मुशाबे थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दरिंदा भूख से गुर्रा रहा हो। आवाज़ के साथ ही भड़कती हुई आग की लपटें शाहिद ने अपने मुंह पर आते हुए महसूस की। कबूतर बिल्ली के मुंह में जाने से पहले एक मर्तबा आंख जरूर खोलता है। शाहिद ने भी तकलीफ की शिद्दत से आंखें खोल दी। जरदंगारा आंखें ऐन उसके मुंह के सामने और सिर्फ एक बालिश्त के फासले पर थी। बाबा, ये मेरा कातिल है, यही है बाबा। लड़खड़ाती हुई निस्वानी आवाज़ शाहिद ने अपनी पुश्त पर सुनी। वो आवाज़ नागन की फुंकार से मुशाबे थी। मैं जानता हूं यही मेरी जादोश का कातिल है। 25 साल से इसी का इंतजार था। भयानक गुर्राहट में सफा की दराई थी। अब शाहिद मरने के लिए तैयार हो चुका था। वो चीख चीख कर कहना चाहता था कि उसने किसी को कत्ल नहीं किया। वो एक सीधा साधा चोर है जो मामूली नौयत की चोरी करके अपनी गुजर बसर करता है। लेकिन आवाज़ उसके हलक में ही घुट कर रह गई थी। आवाज़ तो दरकिनार उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। खौफ ने उसके तमाम हवास ज़ाइल कर दिए थे। वो तो वैसे ही चिड़िया से दिल का मालिक था। मौत को इतने भयानक रूप में अपने करीब देख के वो अब तक जिंदा था, ये भी किसी मौजज़े से कम नहीं था। खालिदी ने अपने दोनों हाथ उसके कांधों पर रखे हुए थे। उसके हाथों के नीचे शाहिद के जिस्म का जितना हिस्सा था, वहां से चरड़ चरड़ की आवाज़ के साथ गोश्त जल रहा था। तकलीफ की शिद्दत से वो चीखना चाहता था, लेकिन वो चीख नहीं सका था। कंधों से पकड़कर खालिदी ने उसे फिजा में उठाया और चंद कदम के फासले पर मौजूद दीवार पर दे मारा। दीवार से टकराकर शाहिद नीचे गिर पड़ा। कड़कड़ की आवाज़ के साथ ही शाहिद को लगा कि उसके जिस्म की तमाम हड्डियां टूट चुकी हैं। इस मर्तबा तकलीफ इतनी शदीद थी कि खौफ भी उसकी दिलदोज चीख को नहीं रोक सका। चीख का एक मर्तबा निकलना था कि फिर शाहिद चीखता ही चला गया। उसके दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद उसकी आवाज़ सुनकर कोई मदद के लिए आ जाए। इस उम्मीद के पैदा होते ही शाहिद ने चीखों पर चीखें मारना शुरू कर दी। चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा था। जर्द आंखें खालिदी की थी और सुर्ख आंखें जादोश की थी। तारीकी में उन दोनों की दहकती हुई आंखें ही उनके वजूद का पता दे रही थी। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। अब वो आंखें फिर शाहिद की तरफ बढ़ रही थी, जो दीवार के किनारे हरकत से माजूर जिस्म के साथ पड़ा हुआ चीख रहा था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे एक मर्तबा यहाँ से जाने दो। शाहिद सहमे हुए बच्चे की तरह रो रहा था। मौत इतने भयानक रूप में उसके सामने आई थी जिसका उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शाहिद ने तो जिंदगी में भी कभी इतना भयानक ख्वाब नहीं देखा था। उसने हिलने की कोशिश की तो बदन के हर जोड़ ने चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अचानक अंधेरा खत्म हुआ और इमारत का हर हिस्सा रोशनी से जगमगा उठा। जगह जगह नस्ब बल्ब रोशन हो गए। पहले तो सिर्फ सुर्ख और जर्द दहकती हुई आंखें नजर आ रही थी। अब खालिदी और जादोश का पूरा वजूद उसे दहला रहा था। हसीनो जमील शोखो चंचल जादोश का रूप दिल को बंद करने के लिए काफ़ी था। बादामी आंखें फैलकर कानों तक चली गई थी। आंखों से खून की पतली सी लकीर बहकर गर्दन तक आ रही थी। चेहरे पर सलवटें ही सलवटें पड़ गई थी। रेशमी जुल्फें सर पर कांटों की तरह खड़ी हो चुकी थी। पंखड़ी जैसे गुलाब से होंठ फूलकर भद्दे हो चुके थे और ऊपर वाला होंठ नाक से जा मिला था। सफ़ेद लिबास चीथड़ों में तब्दील हो चुका था। उसका रानाई बदन जो लिबास की ओट में खुशबू देता महसूस होता था, अब जले हुए कीकर के दरख्त की तरह बदहैयत हो चुका था। उसके हाथों में एक दरांती नुमा चाकू था जिससे खून टपक रहा था। दूसरी जानिब खालिदी हाथ में खून आलूद हथौड़ी उठाए उसकी जानिब बढ़ता चला आ रहा था। शाहिद ने सर उठाकर दीवार की जानिब देखा तो दीवार पर दूर तक उल्लू बैठे हुए नजर आ रहे थे। हर उल्लू एक कवि हैकल कुत्ते की तरह जसीम था। वो एक बेबस पंछी की तरह शिकारी के जाल में फंस चुका था। अब तड़पना भी उसके इख्तियार में नहीं था। जादोश उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। खालिदी 2 कदम दूर था। वो दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एकदम दीवार पर बैठे हुए उल्लू दीवार पर से उड़े और भारी परों की फड़फड़ाहट
فضا میں گونج گئی۔ الوؤں نے دیوار کے ساتھ ساتھ فضا میں منڈلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بھاری پروں کی پھڑپھڑاہٹ اور منہ سے نکلنے والی گیدڑ نما چیخوں نے ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ زادوش شاہد کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنا ایک پاؤں شاہد کے سینے پر رکھا اور داہنے ہاتھ سے شاہد کے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ چرڑ کی آواز کے ساتھ کھوپڑی کی اوپری جگہ جس پر بال اگے ہوئے ہوتے ہیں شاہد کے سر سے جدا ہو کر زادوش کے ہاتھ میں آ گئی۔ تکلیف کی وجہ سے شاہد کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ اس نے منہ بھر کر خون کی الٹی کر دی۔ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا درد اور التجا سمٹ آئی تھی۔ زادوش کے ہاتھ میں شاہد کے بال اس طرح تھے جیسے اس نے وگ اٹھا رکھی ہو۔ وہ بھیانک قہقہے لگا رہی تھی کہ خالدی بھی ہتھوڑی لے کر شاہد کے سر پر پہنچ گیا۔ خالدی نے ہتھوڑی بلند کی اور شاہد نے ہتھوڑی کو اپنے سر کی طرف آتا محسوس کیا۔ یہ آخری منظر تھا جو کہ شاہد نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد کسی خربوزے کی طرح کھوپڑی پچک گئی تھی اور مغز کے چھینٹے دیوار پر جا لگے تھے۔ شاہد کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھی اور الو شاید اسی انتظار میں تھے۔ وہ فوراً شاہد کی لاش پر جھپٹ پڑے اور اسے نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی۔ دھوپ کی وجہ سے آنکھیں چندھیا سی گئی۔ پسینہ بدن پر چونٹی کی طرح رنگ رہا تھا۔ منہ کا ذائقہ کڑواہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے پہل نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں روشنی کی عادی ہوتی چلی گئیں۔ آنکھوں کے ساتھ حواس بھی بحال ہوتے چلے گئے۔ جیسے ہی اسے کچھ یاد آیا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہاں بال موجود تھے۔ اپنے بدن پر ہاتھ پھیرا تو بدن صحیح سلامت تھا۔ سر بھاری بھاری ہو رہا تھا اور پیٹھ پر کنکر چبھ رہے تھے۔ شاہد ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ جگہ اسے نہ تو جنت لگی نہ ہی دوزخ۔ وہ سڑک کے کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ویرانہ پھیلا ہوا تھا اور ارد گرد کیکر کی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور کہیں کہیں اکا دکا چار دیواری بھی نظر آ رہی تھی۔ اچانک شاہد کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ بنگلہ تھا جس میں کل رات شاہد نے ایک بھیانک رات گزاری تھی، جہاں وہ ایک دہشتناک موت سے دوچار ہونے کے بعد بھی زندہ تھا۔ وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا اور پھر سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن میں تارے ناچ رہے تھے۔ وہ سب کچھ خواب تھا، لیکن اگر خواب تھا تو شاہد کو بہت یاد کرنے پر بھی یہ یاد نہیں آیا کہ وہ کب سویا تھا۔ وہ تو جیتے جاگتے اس کار والے کے پیچھے اس بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا ذہن چکرانے لگا۔ وہ ہمت جمع کر کے کھڑا ہوا تو اسے اپنی جسمانی حالت ویسے ہی لگی جیسے پچھلے برس اس کو ٹائیفائیڈ ہوا تھا۔ بدن لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، لیکن شاہد اپنے تئیں اٹھا اور واپس آبادی کی جانب منہ کر کے سرپٹ دوڑنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کو 15 دن گزر چکے تھے۔ شاہد اس دن جو اپنی کھولی میں آ کر پڑا تو اب تک پڑا ہی تھا۔ بخار چڑھتا اور اترتا رہتا۔ اس کے پاس خرچ کے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ والی کھولی میں انوار رہتا تھا۔ انوار ایک ٹرک ڈرائیور کے ساتھ کلینڈر تھا۔ ہفتوں کے بعد وہ کھولی میں داخل ہوتا تھا۔ سامنے والی کھولی میں سلیم پیارا رہتا تھا۔ سلیم پیارا ڈانسر تھا۔ چھوٹے موٹے پروگراموں میں پرفارم کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ اس نے بمشکل آوازیں دے دی کہ سلیم پیارے کو بلایا تھا۔ وہی بیچارہ تب سے اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ اس غریب کے پاس خود اپنے کھانے کو پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن نہ جانے کہاں سے کچھ نہ کچھ کر کے شاہد کی دوا دارو کر ہی رہا تھا۔ شاہد اس کا احسان مند تھا۔ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو کے سلیم پیارے کے احسانات کا بدلہ چکانے کی سوچ رہا تھا۔ خالدی اور زادوش کا خیال آتے ہی شاہد اب بھی کانپ اٹھتا تھا۔ وہ اس بارے میں جتنا سوچتا جاتا اس کا ذہن اتنا ہی الجھتا جاتا۔ اس واقعے نے جہاں اسے خوفزدہ اور سراسیمہ کر دیا تھا، وہاں اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اب وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ مزدوری کرے گا لیکن چوری نہیں کرے گا۔ سلیم پیارا مستقل اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ وہ جو خود کھاتا اس میں شاہد کو بھی شریک کر لیتا۔ 1 ماہ گزر گیا۔ شاہد نے اب ہر حال میں بستر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب سلیم پیارے کی بس ہونے والی ہے۔ آخر ایک دن شاہد صبح سویرے بیدار ہوا۔ طبیعت کچھ ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے غسل کا ارادہ کیا۔ غسل خانے میں گیا تو نہانے کا صابن نہیں تھا۔ سوچا سلیم پیارے سے مانگ لوں۔ سلیم کی کھولی پر گیا تو وہاں تالا تھا۔ انوار کی کھولی کی طرف دیکھا تو خلاف توقع انوار کی کھولی کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ شاید وہ رات کے کسی پہر میں آیا تھا، ورنہ مسلسل 10 روز سے اس کی کھولی کا دروازہ بند تھا۔ شاہد نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انوار نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، جیسے وہ اسی کے انتظار میں ہو کہ شاہد دستک دے اور وہ دروازہ کھولے۔ ابے استاد کھانچو، تو صبح صبح یہاں کہاں؟
انوار شاہد کو دیکھ کر خوش دلی سے مسکرایا۔ وہ اسے استاد کھانچو کہا کرتا تھا۔ وہ شاہد کے پیشے کے متعلق جانتا تھا کہ شاہد چھوٹی موٹی چوری کر کے گزر بسر کرتا ہے۔ ابے تو کیا دروازے سے لگا میرے کو جھانک رہا تھا؟ جو پھٹ سے کواڑ کھول دیا۔ شاہد نے بے تکلفی سے سوال پر سوال جڑ دیا۔ انوار کو دیکھ کر اسے خوشی سی محسوس ہوئی۔ وہ انوار سے بہت بے تکلف تھا۔ بے تکلف تو وہ سلیم پیارے سے بھی تھا، لیکن سلیم میں کچھ زنانہ پن تھا جو فطری بے تکلفی کی راہ میں رکاوٹ تھا۔ نہیں یار، رات ہی ٹرک اڈے پر لگایا ہے، اب 3 دن کی موجیں ہیں۔ بہت دن ہو گئے تھے نان چھولوں کا ناشتہ کیے، بس ناشتہ کرنے کے لیے نکل رہا تھا۔ تو اگر دروازہ نہ بھی کھٹکھٹاتا تو میں دروازہ کھول ہی دیتا۔ انوار نے شاہد کو گلے لگا کر بھینچتے ہوئے کہا، یار تجھے پچھلے پھیرے پر بتایا تو تھا کہ کام دھندہ آج کل چوپٹ ہے۔ صابن مانگنے آیا تھا تیرے پاس، صابن کی پچر پڑی ہو تو دے دے۔ شاہد نے خود کو انوار سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے آج انوار خلاف معمول بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ انوار، آج تیری بتیسی بہت کھل رہی ہے، کوئی کارٹن بیچ دیا ہے کیا؟ شاہد بولنے سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ چل اندر آ جا۔ انوار نے اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ لگتا ہے اس مرتبہ استاد کھانچو نے لمبا ہاتھ مار لیا ہے۔ انوار نے چارپائی تھوڑی سی اپنی طرف کھینچتے ہوئے شاہد سے کہا اور خود دھم سے چارپائی پر پڑ گیا۔ بیٹھ جا استاد کھانچو، تجھے دکھاتا ہوں کہ کیا ہاتھ مارا ہے۔ ابے ہیرا ہاتھ لگا ہے، ہیرا۔ تو ناشتہ کرنے چلا جا، مجھے کام سے جانا ہے۔ صابن کی پچر ہو تو دے دے، میں بھی کچھ پانی ڈال لوں، سر ہلکا ہو جائے گا۔ شاہد نے سوالیہ نظروں سے غسل خانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید اندر کوئی نہا رہا تھا۔ شاہد پوچھنے ہی لگا تھا کہ کون ہے، تو انوار نے اس کا سوال بھانپتے ہی اسے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بولنے سے منع کر دیا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی، اچھا ہوا تو آ گیا، میں اکثر گھر میں نہیں ہوتا، میرے پیچھے تو نے میرے ہیرے کا خیال رکھنا ہے۔ شاہد کچھ سمجھ نہیں سکا۔ انوار پھر بولا، ابھی باہر چل کر تجھے سب کچھ سمجھا دوں گا، اسے نہا کر آنے دے، تیری سلام دعا کرا دوں، پھر اکٹھے چلتے ہیں، اجی کی دکان سے ناشتہ لے کر آتے ہیں۔ شاہد اب بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ غسل خانے کا بوسیدہ دروازہ کھڑپڑ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ پہلے ایک مرمری سفید ہاتھ باہر نکلا، پھر ایک چاند کی طرح چمکتا ہوا پورا وجود دروازے سے نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر شاہد کی سانسیں بند ہونے لگی۔ وہ اسے ہزاروں سال بعد بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ زادوش تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔